السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے۔ جن کے رشتے نہیں آتے ہیں، بات آگے نہیں بڑھتی ہے، ان کے لیے ایک بہترین عمل، ایک بہترین تحفہ لے کر کے حاضر ہوئے خدمت ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے رشتے نہیں آتے، آپ کی عمر نکلتی جا رہی ہے، یا آپ لڑکے ہیں یا آپ لڑکی ہیں اور آپ کے رشتے نہیں آ رہے اور آپ پریشان ہو چکے ہیں، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں۔ جس طریقے سے ہر عملیات بندش کے کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے شادی بیاہ کے اوپر بھی بندش لگائی جا سکتی ہے، اور لوگ لگاتے بھی ہیں۔ کچھ دنیا میں ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جو اس طریقے کی بندشیں لگا دیتے ہیں۔ مثلاً اگر ان کی پڑوسن یا ان کی پڑوس میں کوئی ایسا رہتا ہو، ایسا بندہ یا ایسی بندی رہتی ہو، یا جس کا لڑکا یا جس کی لڑکی اس کی لڑکی سے زیادہ ہوشیار یا اس کی لڑکی سے زیادہ اچھی جگہوں پہ رشتے لگ رہے ہوں، تو ایسی جگہ پہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر بندشیں لگوا دیتے ہیں کہ ان کے رشتے نہ ہوں، یا دشمنی میں بعض اوقات لوگ بندشیں لگوا دیتے ہیں۔ بندش لگنے کا مسئلہ لڑکی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لڑکے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ لڑکے ہوں، پھر بھی آپ سے کوئی ایسا حسد کرنے والا ہو، جلن کرنے والا ہو کہ جس نے آپ کے اوپر بندش لگوا دی ہے۔ بندش کئی طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ شادی کے لیے بندش لگوا دے انسان، جو شادی کے لیے بندش لگواتا ہے پھر اس کی شادی نہیں ہوتی۔ اس کی پہچان کچھ خاص اور بڑی اہم یہ ہے کہ جب بندش لگائی جاتی ہے، اس کے بعد سے جس بندے کے اوپر بندش لگائی جاتی ہے اس کے رشتے ایک تو آتے نہیں ہیں، دوسرے جو آتے ہیں تو اونے پونے رشتے آتے ہیں، یعنی کہ صحیح رشتے نہیں آتے، اور وہ رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، یعنی کہ پوری بات مکمل ہونے کے بعد بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ ایک خاص نشانی ہوتی ہے بندش کی، رشتے کی بندش کی۔ خیر اور بھی بندشیں ہوتی ہیں، کئی طریقے کی بندشیں لگا دی جاتی ہیں کہ رشتے ہی نہیں آتے۔ بعض اوقات ایسی بندش لگائی جاتی ہے کہ رشتے ہی نہیں آتے ہیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتے تو آتے ہیں مگر کام پورا مکمل ہو چکا ہوتا ہے، دونوں طرف سے ہاں ہو چکی ہوتی ہے اور عین وقت پہ نہ ہو جاتی ہے، ایک چھوٹی سی بات کو لے کر کے بات کا بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے کے ماحول میں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے، اور اگر آپ کے اوپر بندش لگی ہے تو آج ہم اسی کے سلسلے سے عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر کسی بھی طریقے کی کوئی بھی بندش لگی ہوئی ہو تو اس کو کیسے ختم کریں۔ شادی کی بندش یا جس طریقے کی بندش آپ کے اوپر لگی ہو، سفلی عمل سے ہو، نوری عمل سے ہو، جس سے بھی ہوگی، اگر آپ کی بندش ہوگی تو آپ کی بندش ٹوٹ جائے گی۔ تو آئیے جان لیتے ہیں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو، بندش کو توڑنے والے وظیفے کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے سماج میں ایسے بچے اور ایسی بچیاں نظر آ جائیں گے آپ کو کہ جن کی عمریں دراز ہو چکی ہیں مگر ان کے رشتے ہی نہیں آتے ہیں، یا آتے ہیں تو اس لائق نہیں ہوتے ہیں کہ ان کا رشتہ کیا جائے۔ تو آئیے جان لیتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بندش لگ گئی ہے تو اسے کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو پہلے تو پاک صاف ہو جانا ہے۔ جس بندے کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے اسے پاک صاف کر دینا ہے، یعنی کہ اسے کہنا ہے کہ غسل وغیرہ کر لے، نہا لے، پاک صاف ہو جائے، خوشبو لگا لے۔ اتوار یا جمعے کے دن، 2 دن اتوار یا جمعے کے دن پاک صاف ہو کر کے دوپہر سے پہلے، یعنی کہ 12 بجے سے پہلے پہلے نہا دھو لے، اور اگر وہ خود نقش بنا سکتا ہے تو خود ہی بنا لے، نہیں تو کوئی اور اسے یہ نقش بنا کر کے دے دے، اور اسے چاہیے کہ یہ نقش وہ اپنے گلے میں پہن لے یا اپنے بازو میں باندھ لے، یا اگر گلے اور بازو میں نہیں باندھ سکتا، بعض اوقات نوکری وغیرہ کرتے ہیں لوگ، جاب وغیرہ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ممکن نہیں ہوتی ہے، تو وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں اس نقش کو بنانے کا۔ دیکھیں یہ جیم اور لام، یہ ایک حساب سے یہ جلی ہے اور یہ ولی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اگر صحیح ڈھنگ سے جلی لکھا جائے تو جیم اور لام میں ملا کے جلی ہوگا، لیکن یہ لکھا ہی کچھ اس طریقے سے ہے، تو اس لیے میں ایسے بتا رہا ہوں، ورنہ جلی تو اس طریقے سے لکھیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو یہ جلی جیسا ہے مگر جلی نہیں ہے، اور یہ ولی تو لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو جیم لکھنا ہے اور لام یہ لکھنا ہے، جلی لکھنا ہے، پھر واو لکھنا ہے، لام یہ لکھنا ہے، ولی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد میں آپ کو لکھنا ہے 197-133، پھر لکھنا ہے 123124۔ یہ آپ کسی سے لکھوا بھی سکتے ہیں، خود بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے دوپہر صبح سورج نکلنے سے لے کر دوپہر سے پہلے پہلے یہ آپ کو لکھوانا بھی ہے اور پہن بھی لینا ہے۔ پہننا ہے آپ کو ہرے کپڑے میں پہننا ہے، دیکھیں کالے کپڑے میں وہ دوسرے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ہرے کپڑے میں اگر آپ پہنیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہرے کپڑے میں کر کے آپ اسے پہن لیں، گلے میں پہن لیں، بازو میں پہن لیں۔ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ اگر اپنے پاس یا پرس وغیرہ میں رکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر کپڑے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ ٹیپ وغیرہ کر لیں، یعنی تعویذ فولڈ کر کے جیسے بنایا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ تعویذ بنا کے اپنے پاس رکھ لیں، یا اگر پہنتے ہیں تو ہر ایک کپڑے میں کر کے پہن لیں، اور کالے دھاگے سے پہن سکتے ہیں ملا کے۔ تو اس طریقے سے یہ نقش پہنے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رشتے 10 سے 15 دن کے اندر بہتر سے بہتر رشتے آئیں گے، اچھے سے اچھے رشتے آئیں گے، خوب رشتے آئیں گے۔ لیکن یاد رہے پہننے سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد پہننا ہے، اور اس ارادے سے اس نیت سے درود شریف پڑھنا ہے کہ ہمارا رشتہ آ جائے، ٹھیک ہے، اور نیک صالح اور اچھا رشتہ ہے۔ اس ارادے سے کر کے یہ تعویذ بنانا ہے، اور تعویذ بنا کر کے پہننے سے پہلے 11 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف چھوٹی بڑی دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی اہل حنود بھائی ہمارے دیکھ رہے ہیں تو درود شریف گوگل سے یا یوٹیوب وغیرہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ پرس میں رکھیں گے تب بھی درود شریف کا پڑھنا ضروری ہے رکھنے سے پہلے۔ اب اس کے کچھ احتیاط یہ ہیں کہ اگر آپ کہیں قبرستان وغیرہ میں جاتے ہیں تو تعویذ کو اتار دیں، یا اگر کسی جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو بھی آپ تعویذ اتار دیں، چونکہ تجویز و تکفین کے معاملے میں تعویذات اثر انداز جو ہوتے ہیں وہ اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ تو تجویز و تکفین یا اس طریقے کی شرکت جہاں پہ جنازے وغیرہ ہوں وہاں پہ شرکت کرنے سے پہلے ہی آپ اسے اتار دیں، پھر آنے کے بعد میں آپ اسے پہن سکتے ہیں۔ یہ تھا مختصر سا عمل، آپ اسے کر کے دیکھیں 10 سے 15 دن کے اندر انشاءاللہ جن بہنوں اور بھائیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں وہ 10 سے 15 دن کا انتظار کریں، پہنیں، پھر تماشا دیکھیں کس طریقے کے رشتے ان کے لیے آتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کوئی اور مسئلہ ہوگا آپ ہمیں ضرور بتائیں، ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔